والدین کی خدمت ایک ایسا عمل ہے. ایک بچہ ماں نے پانی مانگا. اب بچہ کٹورا لے کر آیا تو والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو والدہ کی آنکھ لگ گئی. اب سردی ہے، یہ بچہ کٹورا ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے. کئی گھنٹوں کے بعد اچانک والدہ کی آنکھ کھلی تو پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اماں جان آپ نے پانی منگوایا تھا تو میں لے کر آ گیا ہوں. اب بچہ کپ کپا رہا ہے، سردی سے ٹھر رہا ہے. اب اس حال کے اندر جب ماں نے پانی پیا، ایسی دعا دی اس بچے کو اللہ نے مقام قطبیت نصیب فرما دیا. والدین کی خدمت کرنا، والدین سے دعائیں لینا. آج ہم نے اپنے بڑوں سے دعائیں لینا ختم کر دیا. انسان سمجھتا ہے میں ترقی کرتا ہوں، لیکن ترقی اصل میں لشکر دعا ہے. انسان دعا سے، خدمت سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے جو آدمی محنت سے نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے دعا کو حاصل کرنا. اور دوسری بات علماء نے یہ لکھا ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں. ایک ماں نے اپنے بچے کو بد دعا دی تو مر جائے، اتنا تنگ کیا کہ والدہ نے کہا مر جائے. کہتے ہیں وہ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. جب بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا اور قوت اور طاقت کو پہنچا، اور ایسی قوت اور طاقت کو پہنچا کہ ہر آدمی اس کی جوانی کو دیکھ کر رش کرتا تھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر رش کرتا تھا. جب عین شباب پر پہنچا تو اللہ نے اسرائیل کو کہا اس کی روح قبض کر لے. اب ماں رو رہی ہے، اس ماں کو بتایا گیا، اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ تو نے جو بد دعا کی تھی ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور آج ہم نے تجھے سزا کے طور پر یہ بچے کی موت دی ہے. تجھے چاہیے تھا زبان سے جو جملہ نکلے اس جملے کی قوت اور طاقت کو تولنا چاہیے. روزہ دار معمولی عمل نہیں ہے، اس لیے سارا دن روزہ رکھتا ہے، شام کو کوئی آدمی بد دعا نہ لے. اس لیے کہتے ہیں والد اور روزہ دار، والدین یہ ایسی قوتیں ہیں، اگر ان کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا اللہ نے اس کو قبول کر لینا. ساری زندگی بندہ پٹک کے گزارتا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بڑے لوگوں کی خدمت کر کے ان سے انسان دعائیں لے. اللہ مجھے اور آپ کو بڑوں کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی قوت اور طاقت نصیب فرمائے، اور روزے کے مقاصد کو سامنے رکھ کر روزے کو، پورے عمل کو اس ساری قوت اور طاقت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم روزے کے اس اجر اور ثواب